السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ قاری عطاء الرحمن فاروقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پیغام صداقت ٹی وی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں ہر روز آپ کے ساتھ ایک حدیث مبارکہ شیئر کرتا ہوں۔ حسب عادت آج بھی آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ محترم ناظرین، مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، صفحہ نمبر 204 پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین توابون۔ ہر بنی آدم خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے۔ تو میرے بھائیوں، بہترین خطا کار یعنی خطا بھی کر رہے اور بہترین بھی ہے، یہ وہ شخص ہے جو اپنے گناہ پر نادم ہو جاتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے اور اپنے رب سے توبہ کر لیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ انسان سے جب غلطی ہو جائے تو اس غلطی کو غلطی سمجھ لے، اس خطا کو خطا سمجھ کر اس کو تسلیم کر لے کہ میں نے یہ غلط کیا۔ یہی بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ جب انسان یہ سمجھ لے کہ میں نے یہ غلطی کر لی۔ اور توبہ کی توفیق بھی انسان کو تب نصیب ہوتی ہے کہ جب وہ اس کو خطا سمجھے گا، جب وہ اس کو غلطی سمجھے گا، جب وہ اس کو گناہ سمجھے گا، تب جا کر اللہ رب العالمین اس کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائیں گے۔ لیکن جب تک وہ اس کو خطا ہی نہیں سمجھ رہا، گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا اور خطا کر کے پھر اس کے اوپر اتراتا پھر رہا ہے، تو اس کو توبہ کی توفیق کہاں نصیب ہوگی؟ تو میرے بھائیوں، اس پر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ صبح سے لے کر شام تک ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک ہم کتنے گناہ کرتے ہیں۔ تو صبح سے لے کر شام تک جتنے گناہ کیے ہیں ہر انسان کو اپنا پتہ ہے۔ انسان اپنے اندر جھانک کر دیکھے، اپنے اندر نگاہوں کو دوڑائے، اپنے گریبان میں جھانکے، تاکہ پتہ چل سکے کہ میں نے صبح سے لے کر شام تک کتنے لوگوں کو دھوکہ دیا، میں نے صبح سے لے کر شام تک کتنے لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا ہے، کتنے لوگوں کو میں نے نقصان پہنچایا، کتنے لوگوں کو میں نے گالی دی ہے، کتنے لوگوں کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہے، کتنے لوگوں کا میں نے حق دبایا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تمام تر چیزیں یہ خطا ہے، یہ گناہ ہے۔ ان تمام چیزوں کی ان کو وہ تسلیم کریں اور تسلیم کر کے پھر اس کے اوپر اللہ سے رو کے گڑ گڑا کے اللہ سے معافی مانگ لے۔ تو اللہ رب العالمین تو اتنی بڑی غفور الرحیم ذات ہے کہ وہ تو پہلے سے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب میرا بندہ میرے پاس آئے اور آ کر توبہ کر لے، استغفار کرے، معافی مانگے، میں اس کو معاف کر دوں۔ میرے محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نیکی کرتا ہے یا نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا ارادہ کرنے پر اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کی نیکی لکھ لو۔ اس نے ابھی نیکی کی نہیں، ابھی اس نے ارادہ کیا ہے، تو ان فرشتوں کو یہ حکم ہے کہ تم اس کی نیکی کو لکھ لو۔ اور دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کے بارے میں سوچتا ہے، گناہ کے بارے میں تدبیریں کرتا ہے، تو گناہ پر سوچنے کی وجہ سے گناہ کو لکھا نہیں جاتا، گناہ کی نیت کرنے پر گناہ کو لکھا نہیں جاتا۔ حتیٰ کہ انسان گناہ کر لیتا ہے پھر بھی اللہ رب العالمین فرشتوں کو لکھنے کی اجازت مرحمت نہیں فرماتے، ان فرشتوں کو روک دیا جاتا ہے، منع کر دیا جاتا ہے کہ ابھی تک اس کے گناہ کو لکھنے کی اجازت نہیں، ہو سکتا ہے یہ میرا بندہ شرمندہ ہو جائے،
ہو سکتا ہے میرا یہ بندہ نادم ہو کر اپنے اس گناہ پر 2-4 آنسو بہا کر معافی مانگ لے، میں اس کو معاف کر دوں گا۔ اللہ رب العالمین معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، لیکن میں اور آپ گناہ کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا، میں اور آپ گناہ سے نہیں ڈرتے، گناہ کرتے ہوئے نہیں ڈرتے، گناہ کرنے کے بعد وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، اللہ رب العالمین انتظار میں ہے کہ کب میرا بندہ میرے سامنے آئے، سجدہ ریز ہو کر مسجد میں آ جائے، میرے چوکھٹ پہ آ کر کے سر رکھ کر کے گناہوں سے معافی مانگ لے، میں اس کو معاف کر دوں۔ لیکن یہ بندہ اپنا گناہ کرنے کے بعد اس پر شرمندہ نہیں ہوتا، بلکہ گناہ کرنے کے بعد یہ اس پر فخر کرتا ہے، اتراتا پھرتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا، میں نے کسی کو معلوم نہیں ہونے دیا کہ میں نے یہ گناہ کر لیا، اور اس گناہ پر اتراتا پھرتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ اللہ رب العالمین کو ایک اعلان جنگ ہے کہ جب انسان گناہ کرے، رب کی نافرمانی کرے، نماز نہ پڑھے، زکوٰۃ نہ دے، صدقہ خیرات نہ کرے، گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا رہے، واضح طور پر اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہے، پھر جا کر پھر بھی وہ اتراتا پھرے، اور پھر وہ چوک و چراہوں میں کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اس پر اتراتا نظر آئے، میرے دوستو یہ اعلان اللہ رب العالمین کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے۔ میرے دوستو، اپنے گناہوں پر نادم ہو جائیں، شرمندہ ہو جائیں، اور شرمندہ ہو کر اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگ لیں، رات کو اٹھ کر آخری پہر میں کھڑے ہو جائیں، اس رب کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھائیں اور دستے سوال دراز کریں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، وہ اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ سچے دل سے اخلاص نیت کے ساتھ ایک مرتبہ استغفر اللہ کہتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے گناہوں کی توبہ کر لیتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں پہ معافی مانگ لیتا ہے۔ تو میرے دوستو، آج کے بعد پہلی بات تو یہ ہے کہ گناہ کے قریب نہ جائیں۔ خدا نہ خواستہ اگر گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً اس پر توبہ کر لیں۔ کچھ پتہ نہیں گناہ کرتے ہوئے موت آ جائے، کچھ پتہ نہیں گناہ ختم کر کے آپ نکل رہے ہیں، موت آ جائے، اگلا لمحہ نصیب نہ ہو، دوسرا قدم اٹھانا نصیب نہ ہو۔ اس لیے میرے محترم سامعین، پہلی فرصت کے اندر آپ اپنے رب سے معافی تلافی کر لیں، اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اللہ رب العالمین سے اپنا کھاتا صاف کروا لیں، تاکہ آپ کی آخرت برباد نہ ہو، آپ کی عاقبت خراب نہ ہو، اور اللہ رب العالمین کے لاڈلے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میدان محشر میں جا کر ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے، ان کے سامنے سرخرو ہو جائیں۔ میرے دوستو، اللہ رب العالمین سے دعا ہے، آپ بھی دعا کیجئے، میں بھی دعا کرتا ہوں، اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو آپ ساتھ دیے گئے بیل آئیکن بٹن کو بھی دبا دیجئے، تاکہ میری یہ ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔